وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عقیدہ کا ہونا ضروری ہے؟ کیا دل کے اندر کسی کے ساتھ پکا وعدہ معاہدہ عقد لگانا ضروری ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان صرف مادی وجود کا نام نہیں، یعنی جو ہمارے ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں یا ہمارا ایک حال حلیہ ہے یا جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ان سب اعضاء کا جو مجموعہ جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اس میں سب سے اہم عضو اس کا دل ہے۔ دل تمام تر احساسات، جذبات، سوچوں کا مجموعہ ہے۔ جہاں انسان کی مادی ضروریات ہیں، کھانا پینا، سونا نہانا دھونا، وہاں انسان کے دل کی بھی ضروریات ہیں۔ جس طرح باقی اعضاء کی ضروریات ہیں، ایسے ہی اس کے دل کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سونے کے لیے ٹھنڈا آرام دہ کمرہ ہے، بستر ہے، کھانے کے لیے بہترین فوڈ ہے، باقی بھی تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے احساسات سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ ہماری سوچیں کسی چیز کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کے غمگین ہوتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اداس ہوتے ہیں، اور اندر ایک خلا ہوتا ہے اور ایک بے چینی ہوتی ہے اور ایک اضطراب ہوتا ہے اور ایک تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اگر دل کی کوئی اہمیت نہیں اور دل کی کوئی خوراک نہیں اور دل کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر دل کے یہ ملے جلے مختلف طرح کے احساسات کیوں؟ کیا ہم ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے صرف مادی وجود پہ جی سکتے ہیں؟ کیا انسان یہ کہے کہ ہاں مجھے جینے کے لیے صرف آکسیجن چاہیے، کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور بس اتنا ہی کافی ہے؟ کیا مادی ترقی انسان کی حقیقی ترقی ہے؟ بڑی بڑی عمارتوں کا بنا لینا اور بڑے بڑے کارخانے لگا کر بہت ساری چیزوں کو بیک وقت ضرورت سے زائد پروڈیوس کر لینا، کیا اسی کا نام ترقی ہے؟ اور کیا یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے؟ اور کیا یہی انسان کا کمال ہے؟ کیا اتنا ہی انسان کے لیے کافی ہے؟ کیا اس پر انسان بس جی سکتا ہے؟ اگر انسان کی دوڑ صرف اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، تو ہم سب کہیں گے کہ نہیں، ہماری ضرورت صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہم جیتے جاگتے انسان ہیں، عقل سمجھ دل جذبات احساس رکھنے والے، ہمارے اندر کی ضرورت کچھ اور بھی ہے، اور بعض لوگوں کی وہ ضرورت ان کی مادی ضروریات سے بھی بڑھ کر ہوتی۔ تو سوچئے کہ وہ کیا ضرورت ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے اور جس سے انسان پیچھا چھڑا ہی نہیں سکتا، اور جس کی بھوک اس وقت تک مٹتی نہیں جب تک اس کو وہ نہ دیا جائے جس کے لیے وہ بنا۔ ہمارے ہاتھ کسی کام کے لیے بنے نا، ہماری آنکھیں کسی کام کے لیے بنی، ہمارے کان کسی کام کے لیے بنے، ہمارے پاؤں کسی کام کے لیے بنے، تو ہمارا دل بھی کسی کام کے لیے بنا ہے۔ اس کا کام صرف خون پمپ کرنا نہیں ہے، اسی سے زندگی شروع ہوتی ہے
اور اسی سے زندگی ختم ہوتی ہے. ہاتھ پاؤں بننے سے اگر آپ فیٹس کو دیکھیں کہ فیٹس کے جو ابتدائی جو اس کی ایوولوشن ہوتی ہے اور چھوٹے موٹے لمف جو اس کے بنتے ہیں، تو اس کو زندگی نہیں کہا جاتا جب تک کہ دل دھڑکنا نہیں شروع ہوتا. اور بہت ابتدائی سٹیج میں دل دھڑکنے لگتا ہے. اور موت بھی کب ڈکلیئر کی جاتی ہے؟ جب دل کی دھڑکن بند ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ وہ چیز جو ہمارے پورے وجود میں، جب ہماری ابھی آنکھیں بھی نہیں بنی تھی، ہمارے کان بھی نہیں بنے تھے، ہمارے جسم پہ بال بھی کوئی نہیں تھا، ہماری انگلیوں کو کٹ بھی نہیں ابھی بنے تھے، اس وقت سے یہ کام کر رہا ہے دل. اور اسی طرح سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پوری جسم کی موومنٹس ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر دل جاگ رہا ہو تو انسان کو کچھ نہ کچھ سنائی ضرور دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر خوشی یا غم کے احساسات بھی باقی رہتے ہیں، اور اس وقت تک رہتے ہیں جب موت کا فرشتہ آتا ہے. وہ جیسی صورت میں آتا ہے پھر وہ وہی خوشی یا غم لے کے انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اس کی آمد کا تعلق بھی ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتا کہ انسان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں کچھ، وہ تو جان نکلنے کے ساتھ ٹھنڈے ہو ہی رہے ہوتے ہیں. اس کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ انسان کے دل سے ہوتا ہے. اور عقیدے کا مرکز بھی دل ہے، یہ دل کی غذا ہے. اور اگر غذا صحیح ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر جسم کو صحیح غذا ملے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم صحیح فنکشن کرتا ہے. اور اگر ہماری غذا میں 10 چیزیں ٹھیک ہوں، ایک کوئی چیز ایسی ہو جس سے ہم کو الرجی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ باقی 10 کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، کچھ کھایا اثر نہیں کرتا. اسی طرح ہمارے عقیدے میں 10 چیزیں ٹھیک ہوں، ایک چیز غلط ہے، یا وہ صحیح فنکشن نہیں کر رہی، یا وہ صحیح جگہ پر پلیس نہیں کی ہوئی اپنی ترتیب میں یا ضرورت کے اعتبار سے، تو دل پراپر فنکشن نہیں کرے گا. ہماری پوری زندگی کا جو نقشہ ہے وہ بگڑ جائے گا، ہدایت یا گمراہی کے اعتبار سے، ایمان کی کثرت و قلت کے اعتبار سے، شک کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، ہمیشہ کے خوشی غم کامیابی ناکامی کے اعتبار سے. تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جس سے ہماری زندگی، موت، کامیابی اور ناکامی وابستہ ہے. اس سے ہم الگ ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ ہر انسان کی فطرت میں راسخ ہے کہ اس کو دل کی غذا چاہیے. اس کے دل کو کہیں اٹکنا ہے، اسے کہیں بندھنا ہے. اس کے اندر شدید چاہت کا، محبت کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے جسے کہیں نہ کہیں جا کے اٹکنا ہے. اگر وہ اپنے صحیح جگہ پر نہ بیٹھا تو کہیں نہ کہیں اور جا بیٹھے گا، اور وہیں سے اس کا خسران شروع ہو جائے گا، نقصان شروع ہو جائے گا. تو وہ کیا چیز ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، اور یہ سب کس کے لیے ہے، یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی حیوانوں جیسی زندگی ہے، جانوروں جیسی زندگی ہے، یا پھر پاگلوں جیسی زندگی ہے. کیونکہ ان کے عقل کام نہیں کر رہی ہوتی نا، سوچ سمجھ نہیں کوئی ہوتی، دیوانے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جانوروں سے مختلف بنایا، یہ دیوانوں سے اوپر اٹھا کے انسان بنایا، عقل، شعور، احساسات دیے. تو پھر ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم عقیدے کو جانیں، صحیح عقیدہ ہمارے اندر ہو، اور اس کے مطابق ہماری زندگی کا سفر گزرے، اور اسی کے مطابق پھر ہمارا آخری انجام. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ کیا عقیدہ کا ہونا ضروری ہے؟ کیا عقیدہ کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتے؟ ان سوالات کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی اصول اور قاعدوں کا سمجھنا ضروری ہے. کچھ اصول اور قواعد جاننے ضروری ہے تاکہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں. وہ قاعدے کیا ہیں؟ ان میں سے ایک قاعدہ یا اصول یہ ہے، ایک فارمولا یہ ہے کہ جن اشیاء کو ہم اپنے حواس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں ان کے موجود ہونے کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہوتا. جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، یہ ایک ایسا واضح کلیہ ہے جسے عقل تسلیم کرتی. حالانکہ بعض مشاہدات اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں. مثلا دوپہر کو صحرا میں سفر کرتے وقت یا ہائی وے پہ گاڑی دوڑاتے وقت انسان کو اپنے سامنے پانی کا تالاب نظر آتا ہے، لیکن قریب پہنچ کر وہ ریت اور سڑک کے سوا کچھ نہیں پاتا، اس لیے کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ سراب تھا. اسی طرح پانی کے بھرے گلاس میں اگر لمبی پینسل سیدھی کھڑی کر دی جائے تو دیکھنے والے کو وہ ٹیڑھی نظر آتی، حالانکہ وہ سیدھی ہے. لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے محسوسات کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں اور نتیجتاً حواس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں؟
ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں ہمیں ایک اور شرط کا اضافہ کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں اس کے موجود اور درست ہونے کا یقین حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عقل اپنے سابق یعنی پچھلے تجربے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے کہ یہ مشاہدہ وہم ہے یا حواس کا دھوکہ اور مغالطہ ہے. عقل صرف ایک مرتبہ دھوکہ کھا سکتی ہے، یعنی وہ پہلی دفعہ سراب کو دیکھ کر پانی خیال کرے گی، لیکن اگر دوبارہ یہی کیفیت ہوگی تو وہ جان لے گی کہ یہ سراب ہے. وہ امور جن کے بارے میں حواس مغالطہ کھاتے ہیں بہت تھوڑے ہیں. ان کی وجہ سے یہ قاعدہ کہ جو کچھ ہم حواس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں ان کے موجود ہونے میں واقعتاً شک نہیں ہوتا، یہ درست ہے. فرعون کے جادوگروں کا مظاہرہ یا آج کل سرکس میں شوبدہ بازی یا بازیگر جو کچھ دکھاتے ہیں وہ سب اسی ضمن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا قاعدہ کیا ہے کہ عام طور پر جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یا کان سنتے ہیں یا جو ہمارے حواس جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں دھوکہ نہیں ہوتا. اگر کبھی دھوکہ ہو بھی جائے، ہم ایک چیز کو کچھ سے کچھ سمجھ لیں، تو جب ہمیں اس کا تجربہ ہو جاتا ہے تو اگلی دفعہ پھر ہم دھوکہ نہیں کھاتے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سراب ہے، پانی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی پانی نظر آ رہا ہو. بلکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے حقیقت میں پانی بھی، پھر بھی نہیں ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. صرف اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے حواس کے ساتھ جو علم حاصل کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اسے شک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو علم حاصل کرنے کا ایک سورس کیا ہے، حواس ہے. سمپل سی لفظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ انسان کے پاس جو علم ہے اس کا پہلا ذریعہ حواس ہے، سینسز ہیں. پہلا ایک قاعدہ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کے اندر اس کے جو ذرائع ہیں علم کے، انہیں سے پہلا ذریعہ حواس ہے بس. پھر آگے جا کے دیکھیں گے نا کہ کیا ایک ذریعہ کافی ہے. ٹھیک ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عقیدہ کے لیے صرف حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم کافی ہے، تو کیا کافی ہے؟ نہیں کافی. اگرچہ انسان کو اس پر شک نہیں ہوتا، جو وہ چیزیں دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، اگر کچھ غلط فہمی ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے تو تجربے سے وہ دور ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات، دوسرا قاعدہ، سچے شخص کی دی ہوئی اطلاع سے اسے اسی طرح یقین حاصل ہوتا ہے جس طرح مشاہدہ کرنے سے یا محسوس کرنے سے. تو دوسرا سورس آف نالج کیا ہوا؟ سچا شخص، یعنی اپنے حواس، یعنی آپ نے خود نہیں دیکھی وہ چیز لیکن کسی نے اس کے بارے میں آپ کو خبر دی، لیکن جس نے خبر دی وہ خبر دینے والا سچا انسان ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہ ہم نے دیکھا اور نہ محسوس کیا، لیکن ان کے ہونے کا ہم اسی طرح یقین کرتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں اور ان کو محسوس کرتے ہیں. مثلا سکندر اعظم نے ایران فتح کیا تھا، یا ولید بن عبد الملک نے جامع اموی تعمیر کرائی تھی، جامع مسجد کو کہتے ہیں، اموی مسجد تعمیر کرائی تھی. دونوں ایسی باتیں جن کا ہمیں یقین ہے، جبکہ نہ ہم سکندر کے ہمراہ جنگوں میں شریک ہوئے تھے اور نہ ہم نے جامع اموی تعمیر ہوتے دیکھی. ہم ان سب باتوں کا اس لیے یقین کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ باتیں اتنے کثیر لوگوں سے سنی ہوتی ہیں کہ عقل عادتاً اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ان سب لوگوں نے یہ باتیں خود گھڑی ہوں گی، یا یہ کہ سب کے سب غلط بیانی پر متفق ہوں گے. چنانچہ دوسرا قاعدہ یہ ہوا کہ یقین جس طرح محسوس کرنے اور مشاہدہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اس شخص کی اطلاع سے بھی حاصل ہوتا ہے جس کے سچا ہونے کا ہمیں یقین ہو. ٹھیک ہے، تو یہ یقین بھی عقیدہ بن جاتا ہے، حواس سے حاصل شدہ علم بھی عقیدہ بن جاتا ہے، اور سچے شخص کی خبر جو سنی ہوتی ہے وہ بھی عقیدہ بن جاتا ہے. ابھی یہاں یہ بحث نہیں ہو رہی کہ وہ صحیح عقیدہ بنتا ہے یا غلط بنتا ہے، ابھی اس کو ٹھہر جائیے، یعنی یہ جنرل بات ہو رہی ہے، جنرل سینس میں. ساری ہسٹری غلط بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جتنی ہماری احادیث وغیرہ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، لیکن جو اس کے ماخذ ہیں وہ سب جانچے پرکھے. یعنی یہ کلیہ بھی ہم عمومی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری تاریخ غلط ہے یا وہ سچی نہیں ہے، اس میں سے کچھ سچ بھی اور نہیں. دیکھا یہ جائے گا کہ جس ذریعے سے حاصل ہوئی وہ کیا ہے
اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنے کثیر تعداد میں وہ چیز روایت ہوئی ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق ممکن نہ، یعنی جس کو تواتر کہتے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ سچے شخص کی خبر ہو، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کا سچ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کون اس کے سچا ہونے کی گواہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو قاعدہ نمبر 1، جو چیزیں ہم محسوس کر کے جانتے ہیں. نمبر 2، جو کسی سچے انسان کی اطلاع سے حاصل ہوتی ہے یا کثیر تعداد میں جو لوگ کہہ رہے ہوں اس سے جو معلومات حاصل. اگر سچے کے ساتھ ہم کثرت کی بات بھی کر لیں تو بھی ساتھ بات ہو جائے گی. تو یہ چیز عقیدہ بن جاتی ہے. مثلا آگ جلاتی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ پکی بات ہے، یقین ہے آپ کو اس پہ. یہ کہاں سے بنا عقیدہ؟ حواس سے بنا. ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ کے والد کا نام مثلا محمد ہے، یقین ہے آپ کو؟ کیوں؟ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کی ماں نے بتایا. اور صرف آپ کی ماں نے نہیں بتایا بلکہ سب یہ کہتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات جب اڈاپٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں نا، چلڈرن ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا ہے. اگر ماں جھوٹ بھی بولے، کسی اور کا بچہ لے کے اس نے پالا ہوا ہو، تو کہیں نہ کہیں سے راز کھل جاتا نا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بچے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے اصل والدین کون تھے. چھوٹے ہوتے پتہ چل جائے یا بڑے ہو کر، مگر یہ جھوٹ کھلتا ضرور ہے. اب یہ دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ آپ کو کسی سچے انسان نے، جس نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی ہو، اس نے اطلاع دی ہو، یا پھر وہ بات اتنی کثرت کے ساتھ مختلف جہت کے لوگوں نے کہی ہو کہ جن کا آپس میں جھوٹ پر اتفاق ممکن ہی نہ ہو. آپ نے مشاہدہ نہیں کی، انہوں نے کی ہے، تو ان سب کا مشاہدہ غلط نہیں ہوگا، تو وہ پھر آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. اگلی بات، مثلا اس میں جو سچے انسان کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو واز دیا تھا، یا صباحہ پکارا تھا، تو اس پر سارے قریش جمع ہو گئے تھے اور پوچھا تھا کہ یعنی کہ کیا بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ تمہاری کیا رائے، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ دشمن یہاں صبح یا شام کے وقت جلد تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کی بات مانتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو صادق و امین سمجھتے ہیں. تو اس موقع پر آپ نے پھر کیا فرمایا کہ لوگوں میں تم کو انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں. تو یہاں پر انہوں نے آ کے انکار کر دیا، حالانکہ اسی شخص کی دوسری بات انہوں نے مان لی تھی. اب صرف دو لفظوں میں سورس لکھ لیجئے، بس اتنی سی بات ہے. پھر اس کے بعد ہم صحیح عقیدہ کی بنیاد ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا قاعدہ، انسان کے حواس بعض چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی، بعض چیزیں حواس سے نہیں پتہ چلتی، اس لیے یہ درست نہ ہوگا کہ ان کی موجودگی کا ہی انکار کر دیا جائے. انسانی حواس کی رسائی کہاں تک ہے؟ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سینسز کہاں تک کام کرتے ہیں میکسیمم، اگر ہم انہی پر صرف ٹرسٹ کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے حواس کے ذریعے سے ہر موجود چیز کا ادراک کر سکتے ہیں؟ یعنی پرسیو کر سکتے ہیں، اس کو ادراک کہتے ہیں نا، پرسپشن کو. کائنات میں موجودہ چیزوں کے ساتھ انسان کے نفس اور انسانی حواس کے رابطے کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے کسی قیدی کو ایک قلعہ کے برج میں قید کر کے ہر طرف سے دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان بند کر دیے جائیں، صرف برج کی مختلف سمتوں میں ایک درز باقی رہنے دی جائے، یعنی ایک سوراخ. مثلا مشرق والی درز سے وہ صرف اس نہر کو دیکھ سکے جو اس کی طرف بہ رہی ہے. اسی طرح مغربی درز سے صرف پہاڑ کو دیکھ سکتا ہو، شمالی درز سے صرف محل نظر آتا ہو، جنوبی درز سے صرف کھیل کا میدان. اس مثال کی تطبیق اپلیکیشن اس طرح ہوگی کہ نفس انسانی ایک قیدی ہے، یہ جسم ایک قلعہ ہے جس میں اسے قید کر دیا گیا ہے، اور درزیں یعنی یہ جو ہمارے جو ونڈوز ہیں، درزیں ونڈو کہہ لیں، اوپننگز، ہمارے حواس ہیں، سینسز، جن کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں. یعنی ہماری روح اندر قید ہے ہمارے جسم میں، اور ونڈوز کون سی ہیں؟ ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں. یہ ایک طرف یعنی اگر آنکھوں کو آپ کہیں کہ یہ مشرق کی طرف ہے تو کان شمال اور جنوب کی طرف ہے. تو اسی قیدی کی طرح جس کو چار سمت سے بس ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے، یعنی ایک طرف سے جیسے ہم دیکھتے تو پیچھے ہم نہیں دیکھ پاتے، ادھر سے جو سنتے ہیں تو ادھر وہ بات پوری طرح نہیں جاتی، جو ادھر سے آتی ہے. تو انسان کی کچھ لمٹس ہیں، یہ بتانا مقصود ہے. دیکھنے کی حس سے صرف رنگوں کی دنیا میں جھانکا جا سکتا ہے، سننے کی حس سے صرف آوازوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے،
اسی طرح چکھنے، سونگھنے اور چھونے کی حصوں کا اپنا اپنا دائرہ محسوسات ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ الگ الگ محسوس کرتی ہیں چیز. قابل غور بات یہ ہے کہ کیا ہمارے حواس نے اس کائنات کی تمام چیزوں کا ادراک کر لیا؟ کیا ہم نے سب کچھ دیکھ لیا؟ کیا سب کچھ سن سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے کہ جس طرح قیدی درزوں یعنی ونڈوز میں سے مخصوص حصے ہی کو دیکھ سکتا تھا، اسی طرح انسانی حواس بھی تمام جزیات یعنی تفصیلات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. وہ بھی محدود چیزوں ہی کا احاطہ کر سکتے ہیں. مثلا 3 میل کے فاصلے پر ایک چیونٹی چل رہی ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. صاف پانی سے بھرے ہوئے گلاسوں میں لاکھوں جراثیم موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. چیونٹی کی آواز ہوتی ہے لیکن ہم سن نہیں سکتے، اس لیے کہ انسانی کان صرف 5000 سے 20,000 لہروں تک کے ارتعاشات یا فریکوینسی کو محسوس کرتے ہیں. 5000 سے کم لہروں کی سرسراہٹ ناقابل سماعت ہے اور 20,000 لہروں سے زیادہ کا جھٹکا انسانی کانوں کے پردے پھاڑ دیتا ہے. گویا اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حواس کی پہنچ سے باہر ہیں. نہ تو وہ رنگ ہیں کہ دیکھے جا سکے، نہ آوازیں ہیں جنہیں سنا جا سکے، نہ ٹھوس اجسام ہے کہ چھو کر معلوم کر لیا جائے، نہ بو ہے کہ سونگ کر جان لیا جائے، اور نہ کھانے کی چیزیں ہیں کہ قوت ذائقہ سے ان کا ادراک کیا جا سکے. تو کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کے وجود ہی کا انکار کر دیں کیونکہ ہمارے محدود حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے؟ پھر ہمارے حواس کی جو تعداد مقرر ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ مکمل ہو. پہلے دور کے لوگ صرف 5 حواس سے واقف تھے، لیکن اب ہم آنکھیں بند کر کے چھوئے یا دیکھے بغیر اپنی مٹھی بند کرتے اور کھولتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مٹھی بند ہے یا کھلی ہے. اس حص کا نام حص عضلی یا پٹھوں کی حص ہے. عضلات پٹھوں کو کہتے ہیں. اسی طرح ہم تھکن، کمزوری، متلی، فرحت اور تکدر ہوتا ہے نفس کا بوجھل پن کو حص داخلی کے ذریعے محسوس کرتے ہیں. تو تیسرا قاعدہ یہ ہوا کہ محض اس بنا پر کہ ہم اپنے موجودہ حواس کے ذریعے بعض چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ ہم ان چیزوں کے وجود کا ہی انکار کر دیں. خلاصہ کیا ہے ساری بات کا کہ پیچھے ہم نے قاعدہ بنایا تھا کہ ہمیں حواس کے ذریعے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اور اب یہ ہے کہ حواس کے ذریعے ضروری نہیں کہ کلی علم حاصل ہو. ٹھیک ہے، کلی علم نہیں حاصل. کلی کیا کہ ہر چیز نہیں، ان کی لمٹس ہیں. مثلا کیا اس وقت فضا کے اندر آوازیں ہیں کچھ جن کو آپ نہیں سن سکتے؟ لیکن اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ کہ اگر میں اس کو ہی بند کر دوں تو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میری آواز پیچھے تک نہیں جائے گی، سب نہیں سن سکیں گے. حالانکہ میں بول رہی ہوں، آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ میں بول رہی ہوں، مگر آپ کے کان نہیں سن رہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حواس، ان کی طاقت، قدرت، قوت، حس لمیٹڈ ہے. اسی طرح مثلا آپ کی دوست اس وقت کال کر رہی ہے، آپ کو پتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا. جب آپ یہاں سے باہر نکلے کہ اتنی کالز کی، کہاں تھے تم؟ میرا موبائل بند تھا، میں کلاس میں تھی، کہتے ہیں نا ہم. لیکن اگر وہ موبائل کھلا ہوتا تو آپ وہ آواز سن سکتے تھے نا. وہ آواز کہاں سے ٹریول کر کے آ رہی تھی؟ وہ ادھر ہی تھی. اس وقت بھی پتہ نہیں کون کون لوگ کس کس کو کال کر رہے ہوں گے اور ان کی آوازیں، وہ لہریں یہاں سب گزر رہی ہوں گی. اللہ کا شکر ہم نہیں سن سکتے. کبھی آپ کو ایکسچینج کے دفتر کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ جہاں بہت سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں اور ایک آفت آئی ہوئی ہوتی ہے، یہ چیخ رہا چلو، یا آپ اسٹاک ایکسچینج کا تھوڑا سا منظر دیکھ لیں، ہر کوئی بول رہا ہے. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ نہیں، میں تو ہر چیز سن سکتی ہوں اور میں صرف اس پہ یقین کرتی ہوں جو میں سن کر جانتی ہوں، تو جناب بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں آپ نہیں سن سکتے. اور بہت سے لوگ وہی کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نہیں سن سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے تھے، وہ نہیں سن پاتے تھے، آپ سن رہے ہوتے تھے، آپ وصول کر رہے ہوتے تھے. اگر آج موبائل والا شخص سن رہا ہے ایک چھوٹے سے آلے کی وجہ سے جو باقی سب نہیں سن رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ پروفٹ کو ایسی صلاحیت نہیں دے سکتے، ایسی چیز نہیں دے سکتے کہ جس کی بنا پر وہ فرشتے کی وہ بات سن سکے جو باقی لوگ نہ سن سکے؟ اسی طرح رنگ، مثلا آپ پانی کے اندر اترتے ہیں. اس دفعہ موریشس میں ان لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا سب مرین میں. تو چند میٹر، جب اب ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے میٹر، اتنے میٹر جب وہ نیچے جاتی ہے مرین، تو
ریڈ کلر غائب ہو جاتا ہے، یعنی آپ ریڈ کلر نہیں دیکھ سکتے. چند میٹرز کے بعد سورج کی روشنی پانی سے اندر جا نہیں سکتی، سرخ رنگ کی روشنی، لہذا وہ وہاں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے حالانکہ وہ سامنے ہے. تو ہمارے گروپ کے جو لوگ گئے تھے ان میں سے ایک کے جو کپڑے تھے ان میں ریڈ کلر تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کلر غائب ہو گیا، حالانکہ وہ کپڑا وہی ہے، رنگ وہی ہے، لیکن آنکھ نہیں دیکھ پا رہی. لمٹس ہے نا. تو سچویشن کے بدلنے سے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی ہو جاتی. تو اس لیے انسان اپنے حواس پر کلی طور پر اعتماد نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی انسان ہر بات میں سچا ہو سکتا ہے، مگر ایک بات جو وہ آپ کو بتا رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں وہ بھول رہا ہو، تو اس پر آپ پوری طرح یقین نہیں کر سکتے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ مان لینا چاہیے کہ اس کی لمٹس ہے. ٹھیک ہے، چلیے چوتھا قاعدہ. اس وقت جو سمجھنے کی بات ہے وہ صرف قاعدے ہیں، اور ان کو آپ لوگ سیکوینس میں الگ لکھیں گے اپنی کاپی میں، تاکہ اس کے نیچے جو نتیجہ آپ نکال سکیں وہ پوائنٹس پھر آپ زبانی یاد کر لیں، تاکہ جب کبھی کسی سے آپ کی بات ہو، چاہے کوئی دین کو نہ ماننے والا ہو، چاہے کوئی ماننے والا اور بگاڑ کا شکار ہو، تو پھر آپ اس سے دلیل کی بنیاد پہ بات کر سکیں. کسی بھی انسان کو بات اس وقت سمجھ آتی جب اس کو اپنی لمٹس سمجھ آتی. ہم سمجھتے ہیں نا ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب سے زیادہ پرفیکٹ ہیں، تو پھر ہمیں دوسرے کی بات سن کے سمجھ بھی نہیں آتی. چوتھا قاعدہ، انسانی تصور یا تخیل. تصور کیا ہوتا ہے؟ امیجنیشن. اپنے حواس کے دائرہ کار سے باہر کی چیزوں کی گرد بھی نہیں پا سکتا. یعنی ہمارا جو امیجنیشن ہے، اپنے حواس یعنی سینسز سے جو کچھ ہم نے دیکھا، جو ہمیں تجربے ہوتے ہیں، جو دیکھا ہوئے رنگ یا جو سنی ہوئی ہیں چیزیں یا جو محسوس کی ہوئی ہیں، سونگھی ہوئی ہیں، ان سے باہر کی چیز کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے جنت کے بارے میں آتا ہے نا، انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہمارے تجربے سے باہر ہے، ہمارے حواس سینسز سے باہر کی چیز ہے. انسانی حواس کی رسائی محدود ہے، مگر حواس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اور قوت عطا فرمائی جس کے ذریعے حواس کی نارسائی کا مداوع کیا جا سکتا. مطلب کیا؟ ذرا جملہ مشکل ہے کہ حواس جہاں نہیں پہنچ سکتے، نارسائی ہوتی ہے جہاں نہیں پہنچ سکتے، یعنی انسان وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں حواس نہیں پہنچتے. وہ ہے قوت خیال، خیال کی قوت. مثلا یہاں بیٹھ کر ہم اپنے گھر کو تو نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کا تصور اس طرح کر سکتے ہیں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ قوت خیال بھی محدود ہے اور صرف اسی چیز کا تصور کر سکتی ہے جو اس نے حواس کے ذریعے پہلے محسوس کر رکھی ہو. جس کو آپ نے محسوس نہ کیا ہو کبھی، اس کو آپ خیال میں بھی محسوس نہیں کر سکتے. علماء نفسیات کے مطابق خیال کی دو قسمیں: خیال مرجع، لوٹ کے آنے والا خیال، جیسے گھر سے دور بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کرنا. مجھے اکثر ٹریول کرنا پڑتا ہے نا، تو بعض اوقات کوئی چیز پیچھے سے منگوانی پڑتی ہے گھر سے. اس دفعہ اتفاق یہ ہوا کہ میری اینک ٹوٹ گئی. ہمیشہ میں ایک ایکسٹرا پیئر ساتھ رکھتی ہوں کیونکہ پھر فوری طور پہ کلاس ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، کہ سارا وقت آنکھوں ہی کا کام ہے تو مشکل نہ ہو. لیکن اس بار پتہ نہیں کیا ہوا، بھول گئی جاتے وقت، بہت دیر سے پیکنگ میں، اور وہ ٹائم بہت تھوڑا ملا تو جلدی میں چند چیزیں رکھی. اب مجھے اینک منگوانی تھی یہاں سے، تو چلے DHL سے منگوا لیتی ہوں جلدی سے، کیونکہ جب وہاں جا کے بنوانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اتنے دن بعد ملے گی. تو اب میں سوچنے لگی کہ میری اینک گھر میں کہاں رکھی ہے، کیونکہ ایک ایسے شخص کو مجھے بتانا ہے کہ جس نے پوری طرح میری چیزیں نہیں دیکھی ہوئی، نہ اس کو پتا ہے کہ اس کا باکس کیسا ہے، نہ اسے پتا ہے وہ ڈرار کون سا ہوگا، کس جگہ کیا. اور میرے اپنے حافظے میں ہر وقت تھوڑی ہر چیز ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ ہر چیز کا میں نے ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے، تو اس سے مجھے یہ سہولت ہوتی ہے کہ امیجن کر کے جگہ تک آنکھیں بند کر کے بھی بعض اوقات پہنچ جاتی ہوں. تو میں نے گھر میں امیجنیشن میں چلنا شروع کر دیا کہ میں اپنے دفتر میں گئی ہوں اور میں کرسی پہ بیٹھی ہوں اور میری اینک یہاں ہوتی ہے اور جو میں ایکسٹرا ہو میں یہاں یوں رکھتی ہوں. تو صرف اس امیجنیشن سے میں وہاں پہنچ گئی، اور جس شخص کو میں نے بتایا اس کو میں نے اسی طرح بتایا کہ آپ یوں جائیں، یوں اندر، اور یوں بیٹھ کے یہ دراز کھولیں اور اس کو کھولیں اور اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی اور اس میں سے یہ آپ مجھے بھیج دو. اور الحمدللہ بالکل ٹھیک چیز پہنچ گئی. تو یہ جو قوت خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی قوت ہے، لیکن اس کی بھی لمٹس ہیں. یہ میں اس چیز کے بارے میں تو قوت خیال سے کام لے کے کسی کو گائیڈ کر سکتی ہوں جو میں نے
علم حاصل کیا ہو یا تجربہ ہو، لیکن کیا میں یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ کی اینک کا ایکسٹرا پیئر کہاں پڑا ہے؟ نہیں بتا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا خیال مبدع، اچھوتا خیال، جیسے ادیبوں، شاعروں، افسانہ نگاروں اور مصوروں کا تخیل ہوتا ہے. یعنی کہ ایسا آئیڈیا جو پہلے نہ آیا ہو لیکن وہ بھی حقیقت میں اوریجنل نہیں ہوتا، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ کے گرا ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ کیا خیال مبدع واقعی ایسا خیال ہوتا ہے جس کا وجود خارجی دنیا میں نہیں ہوتا؟ مثلا کسی سنگ تراش نے وینس کا مجسمہ بنایا، کیا واقعی اس نے بالکل نئی چیز بنائی؟ یہ دنیا میں موجود حسین ترین ناک، منہ اور جسم اس نے دیکھے تھے، انہیں جوڑ کر اس نے شاہکار میں یکجا کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اوریجنیٹر تو صرف ایک ہی ہے، باقی تو سب نقال ہیں. کہتے ہیں نا کریٹو ہونا اور کریٹو آئیڈیا اور اوریجنل آئیڈیا اور بالکل اصلی اور بنیادی، اور لیکن وہ بھی مختلف چیزوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، پہلے سے موجود ہوتی ہیں وہ چیزیں. اب غور کریں کہ اپنے تصور اور تخیل کی محدود رسائی کی صورت میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم آخرت یا عالم آخرت کی چیزوں کا تصور کر سکیں. جب دیکھی نہیں آخرت تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ وہ جہاں ہمارے اس جہان سے یکسر مختلف ہے. عالم آخرت کے مقابلے میں ہمارے اس دنیا کی وہی حیثیت ہے جو ہماری اس وسیع و عریض دنیا کے مقابلے میں ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی دنیا کی، جو انتہائی مختصر اور محدود ہے. مثال سمجھ میں آئی کہ بچہ جب پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا یہی ہے. یا عام مثال جو دی جاتی ہے کنویں کا مینڈک، اور یہ بڑی زبردست مثال ہے. کنویں کا مینڈک کیا سمجھتا ہے کہ پانی بس یہی دنیا، یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ اس کی دیواریں بھی بڑی اونچی ہوتی ہے نا کنویں کی، باہر بھی نہیں وہ نکل سکتا کہ کہیں جھانک کے دیکھ لے، کوئی صورت نہیں اس کے پاس کچھ اور دیکھنی، اللہ کہ اس کو اٹھا کے کہیں اور پھینکا جائے. تو بہت سے لوگ اسی طرح کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ان کے پاس علم ہے یا جو وہ دیکھ چکے ہیں بس وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو چوتھا قاعدہ کیا ہے کہ خیال کی قوت محدود ہے. مختصر الفاظ میں ہی کہیے، یعنی خیال صرف انسانی حواس کے دائرے میں ہی کام کرتا ہے، اس سے باہر نہیں کر سکتا. یعنی جن چیزوں کو آپ محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بعد میں ان کا تو آپ خیال کر سکتے ہیں، جو دیکھی نہیں ان کے بارے میں نہیں کر سکتے. جیسے لا یدرکہ الابصار، کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی لیے کسی چیز سے مثال بھی نہیں دے سکتے. سمجھ آئے؟ کیوں نہیں مثال دے سکتے کسی چیز سے؟ یعنی جو چیزیں آپ نے دیکھی اور جو نہیں دیکھی، تو جو نہیں دیکھی اس کو دیکھی ہوئی چیز سے آپ کیسے تشبیہ دے سکتے، کیسے مثال دے سکتے؟ ٹھیک ہے. پانچواں قاعدہ، عقل صرف ان چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتی ہے جو زمان و مکان کی حدود کے اندر ہوں. زمان، زمانہ کیا؟ ٹائم، اور مکان، جگہ، پلیس. ان کے اندر کی چیزوں کو تو انسان ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اور جو اس دائرے سے باہر ہوں ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی عقل. انسانی عقل ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد جان لیتی ہے کہ جب صحرا میں پانی دکھائی دیتا ہے تو وہ سراب ہے. اسی طرح پانی کے گلاس میں پڑی ہوئی پینسل سیدھی ہے جو بظاہر ٹیڑھی نظر آتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عقل ہر بات کے بارے میں درست فیصلہ دے سکتی ہے؟ کیا اس کی رسائی کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اس کی لمٹس نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کسی بھی چیز کا ادراک اس وقت کرتی ہے جب وہ اس کے دائرہ زمان و مکان کے اندر ہو، اور اگر وہ چیز اس دائرے سے باہر ہے تو پھر عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو حواس کی بھی لمٹ، خیال کی بھی لمٹ، عقل کی بھی لمٹ. ٹھیک ہے. ابھی تک جتنے بھی قاعدے آپ نے پڑھے نا ان کو بس ایک جملے میں بھی آپ لا سکتے ہیں آخر میں جا کے. مثلا اگر جغرافیہ کا استاد یہ کہے کہ ایک ملک ہے جو نہ تو میدان میں ہے، نہ کوہستان میں، نہ خشکی میں، نہ تری میں، نہ زمین پر، نہ آسمان پر، بلکہ جگہوں میں سے کسی جگہ نہیں ہے لیکن ہے ضرور، اس بات کو نہ ہم سمجھیں گے اور نہ کہنے والے کو سچا سمجھیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ عقل صرف ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے جو زمان و مکان کی حدود کے اندر ہوں، اور جو باتیں یا چیزیں ان حدود سے باہر ہوں، مثلا روح کے مسائل، تقدیر کے معاملات، اللہ کی نعمتیں، ذات اور صفات باری تعالیٰ، عقل ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. یہی وجہ ہے کہ ان مسائل کی جستجو سے روکا گیا ہے، کیونکہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ آپ کے قوت کے دائرے سے باہر ہے.
کیونکہ انسان اپنے محدود حواس کے ساتھ ان کی حقیقت نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے. چھٹا قاعدہ، ایمان انسان کی فطری جبلت ہے. جبلت کیا ہوتا ہے؟ انسٹنکٹ. ایمان یعنی ماننا، کسی چیز پہ یقین رکھنا انسان کے دل کی ضرورت ہے، انسان کے اندر ہے، اسے ماننا ہے کسی چیز کو. ٹھیک ہے نا. تمام انسان خواہ وہ مومن ہو یا کافر، عبادت گزار ہو یا فاسق و فاجر، اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی تدبیر نہ پائیں تو ایسی صورت میں مصیبت زدہ شخص کسی ایسی قوت کی مدد چاہتا ہے جو کائنات سے ماورا ہو، جسے وہ دیکھ نہ سکتا ہو اور جو اس کے آس پاس نہ ہو، وہ اوپر ہو، لیکن اس کی روح، اس کا دل، اس کے جسم کا ہر ریشہ اس کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہو. یعنی عقل کے سوا یا حواس کے سوا باقی سب چیزیں گواہ ہوں کہ ہے کوئی طاقت. ایک پیراٹروپر لکھتا ہے، یعنی جو پیراشوٹنگ کرتے ہیں، کہ جب میں پہلی دفعہ پیراشوٹ کے ذریعے کودا اور چھتری کھلنے سے پہلے خود کو فضا میں گرتا ہوا دیکھا تو بے ساختہ زبان پر یا اللہ اور یا رب کے الفاظ جاری تھے. وہ حیران تھا کہ یہ ایمان کہاں سے آ گیا. حالانکہ یہ حیران ہونے کی بات نہیں تھی، کیونکہ باری تعالیٰ کے وجود پر ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جو فطری جبلت کی طرح نفس انسانی میں موجود ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی مولود ایسا نہیں، کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر نہ ہو. پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس نے جو باتیں مجھے سکھائی ہیں اور تم ان سے ناواقف ہو، وہ باتیں میں تم کو سکھا دوں. چنانچہ میرے رب نے فرمایا کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو ہبہ کر دیا ہے وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف یعنی سب سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بنایا ہے. لیکن پھر شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں، اور میں نے جو چیزیں ان کے لیے حلال کی ہیں انہوں نے وہ چیزیں ان پر حرام کی ہیں. کنہوں نے؟ شیاطین نے. اور انہوں نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ٹھیک ہے. تو گویا انسان کی تعریف حیوان متدین دیندار حیوان کی بھی ہے. کیا ہے انسان؟ دیندار حیوان. کون سا دین ہے اس کا؟ وہ فطری دین، جو اس کی فطرت ہے. یہی کیفیت امتحان کے دنوں میں اکثر طالب علموں اور درد اور مرض کی شدت میں بے بسی کے وقت مریضوں پہ طاری ہوتی ہے. ایسے وقت میں وہ سب خالصتاً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے دعا کرنے لگتے ہیں یا اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، بعض اوقات سجدہ کرنے لگتے ہیں. دراصل انسان کی اس فطرت کو دوسرے جذبے مثلا شہوت، لالچ، مرغوب چیزوں کی طرف میلان اور مادی زندگی کے حیوانی تقاضے یعنی کھانے پینے کی خواہش اور دیگر خواہشات اپنے پردے میں چھپا لیتے ہیں. لیکن جب کوئی مصیبت، خطرہ یا حادثہ آتا ہے تو پردہ اٹھ جاتا ہے اور جبلت پوری طرح ابھر کر غالب آ جاتی. تب انسان اپنی نفسانی خواہشات اور بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ جو الہ حقیقی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. مثلا فرعون نے ساری زندگی کبر اور جبر میں گزاری اور دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، بڑا رب ہوں. لیکن جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. رابعہ بصری سے کسی نے بیان کیا کہ فلاں عالم نے وجود باری تعالیٰ ثابت کرنے کے لیے 1000 دلیلیں دی ہیں. آپ نے سن کے فرمایا صرف ایک دلیل کافی. دریافت کیا وہ کیا؟ فرمایا اگر تم صحرا میں چلے جا رہے ہو اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے کنویں میں گر جاؤ اور باہر نہ نکل سکو تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا اپنے اللہ کو پکاروں گا. آپ نے فرمایا بس یہی دلیل کافی. سمپل سی بات ہے، اس کے لیے 1000 دلیلوں کی ضرورت نہیں. پورے چیپٹر کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی عقیدے کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کیا؟ نمبر 1، انسان جن چیزوں پر یقین رکھتا ہے یا جن کی بنیاد پہ عقیدہ بناتا ہے کسی بھی چیز کا تجربہ کر کے، وہ اس کے حواس ہیں. حواس سے مراد 5 سینسز. دوسری چیز، لوگوں کی اطلاع اور کثیر لوگوں کے بیان کی وجہ سے وہ جس بات کو مانتا ہے اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے. یعنی اطلاع صادق یا اطلاع کثیر. ہم بہت سی باتیں جو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں
کیا ہم ان کا سورس معلوم کر کے آتے ہیں؟ ہر روز جو خبریں سنتے ہیں آپ، اخبار پڑھتے ہیں یا جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ان کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں پوری اخبار. اگر آپ جہاز پہ بیٹھے ہیں تو سب سے زیادہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اگر وقت گزرتا نہیں تو پھر دوبارہ سے بھی شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ کافی میں نے مشاہدہ کیا کہ اس وقت کتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، اخبار ہی پڑھنے کو کچھ اور وہاں ملتا نہیں پڑھنے کو، خصوصاً پاکستانی فلائٹس پہ، تو وہ انہیں کو پڑھے جاتے ہیں اور ایک ایک چیز پڑھتے ہیں. اور میں یہ سوچتی ہوں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اب اس میں سے کچھ لے لیں گے اور جب گھر اتریں گے تو کہیں گے جا کے وہ آج کی اخبار میں تھا فلاں شخص مر گیا، فلاں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کیا انہوں نے خود دیکھا تھا جا کے کسی کو مرتے یا کچھ ہوتے کوئی حادثہ؟ نہیں. لیکن ان اخباری اطلاعات پر کس قدر یقین کرتے ہیں نا. اگر ہم اس کو بورڈ پر تھوڑا سا واضح کر دیں نا، پہلا سورس 1 2 3 4 5 بات کر لیں اور آپ لوگ اس کو لکھ بھی لیں، اور پھر ان 5 نقطوں پہ جا کے آپ نے گھر بات کرنی ہے جس سے بھی مزید بات کرنی ہے. کل آپ نے عقیدے پہ بات کی تھی، تو اگلا اب کیا ہوگا، اگلی گفتگو کیا ہوگی کہ عقیدہ بنتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، یعنی عقیدہ کیسے بنتا ہے، یوں کہہ لیجئے سمپل ورڈز میں. عقیدے کی جو آپ نے پیچھے ڈیفینیشن پڑھی تھی نا، لغوی ڈیفینیشن، وہ کیا تھی؟ ایسا حکم جس میں اعتقاد رکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی وہ چیز جس پر وہ یقین کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بات کس کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی وہ سینٹرل پوائنٹ کیا جس کے لیے سارے اصول بنے ہوئے، یہ ساری چیزیں ہم بات کر رہے تھے. اصل بات ہے عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ ابھی اس وقت دینی عقیدہ اور دنیاوی کوئی عقیدہ، جسٹ ایز اے ورڈ یا ایز اے کانسیپٹ آپ لیجئے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. کوئی بھی ایسی بات یا چیز جس پر اعتقاد رکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیسے بنتا ہے، ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، عقیدہ بنتا کیسے؟ اس وقت آپ اسلامی عقیدہ کی بات نہ کریں، سمپل عقیدہ کسی بھی چیز پر. عقیدہ بنتا کیسے؟ سب سے پہلے انسان کے جو اپنے حواس ہیں ان سے جو اس کو علم حاصل ہوتا ہے یا جو معلومات وہ اکٹھی کرتا ہے ان پر پکا اس کو یقین ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا ہے، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے. پھر وہ کسی اور کی بات نہیں سنتا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے چکھا ہے، یہ میٹھا ہے. آپ کی بات میں کتنی کنوکشن آ جاتی ہے اور کتنا فورس آ جاتی ہے جب آپ مثلاً پانی ٹھنڈا ہو اور آپ نے ہاتھ لگایا ہو اور آپ اپنے بچے کو کہیں اس کو پی لو، کہ نہیں میں نہیں پینا، مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے. آپ کہتے ہیں یہ ٹھنڈا ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہے؟ پورے یقین سے. یہ آپ کا عقیدہ اس وقت بنا ہوا ہے نا کہ ٹھنڈا ہے. اس ٹھنڈے کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے یا آپ کہتے ہیں کہ میں چائے نہیں پینا بہت گرم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں گرم. آپ کہتے نہیں میں کہہ رہی ہوں گرم ہے. کس بنا پہ آپ کہہ رہی ہیں گرم ہے؟ کیونکہ آپ نے اتار کے چولہے سے رکھی ہے اور آپ کو پتا ہی گرم ہے. دیکھا آپ نے کہ بھاپ نکل رہی ہے، ابل رہی ہے، یا جو بھی، یا آپ کے ہاتھ نے چھوا ہے. تو کسی بھی عقیدے کے بننے میں سب سے پہلی چیز حواس ہوتے ہیں. حواس کے ذریعے حاصل شدہ معلومات وہ عقیدہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ سچے انسان کی بات یا کثیر تعداد میں کہی ہوئی بات. اوکے، وہ عقیدہ بن جاتی ہے. مثلاً آپ کسی پیر صاحب کو ٹرسٹ کرتے ہیں، اب وہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، بلائنڈ فیتھ جس کو کہتے ہیں، اندھا دھند تقلید. تقلید بھی اسی سے، آپ بس اس کے پیچھے، وہ جو بھی کہہ دے، وہ سچ کہے، وہ جھوٹ کہے، وہ سفید کہے، سیاہ کہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چھوڑ دیتے، اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیتے، غور و فکر چھوڑ دیتے. ایک طرح سے آپ کے حواس کے اوپر وہ چیز غالب آ جاتی. ٹھیک. تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ حواس سے باہر کی چیزوں کو ماننا. جی، حواس کا دائرہ کار محدود ہے. چوتھا ہے تصور یا تخیل. پانچویں چیز ہے وہ عقل ہے، اور چھٹی چیز ہے وہ انسان کی فطرت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیزیں فطرت میں ہیں اور ایک دم اٹھاتی ہیں کبھی. ٹھیک، کہ ان چیزوں پر انسان کا عقیدہ بنتا ہے. لیکن کیا عقیدہ صحیحہ کے لیے ان سب کی ضرورت ہے؟ عقیدہ صحیحہ کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان سب کے اپوزٹ. یہ سارے ایک طرف اور کتاب و سنت ایک طرف. وحی، بس صرف وہی لکھ لے، وحی الہی. اب آپ جب گھر جا کے آج سوال کریں گے تو لفظ عقیدہ کو omit کر دیں پہلے،
اور آپ سمپل یہ بات کریں کہ آپ کن کن چیزوں کو مانتے ہیں. اگر انہیں آپ کا سوال سمجھنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے, تو اس سامنے والا کیا کہے گا؟ ہم مانتے ہیں کتاب ہے. کیوں مانتے ہیں؟ نظر آ رہی, یا ہم ہاتھ لگا رہے ہیں. اچھا, پہلی بات سمجھ آ گئی کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں یا ہمارا اعتقاد اس چیز پر ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں یا چکھا ہوتا ہے یا ہمارا کوئی تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے. دوسری چیز, جب آپ ان سے بات کریں تو پھر آپ اخبار اٹھا لیں یا کوئی بھی بات, یہ جو پہلے میں نے مثالیں دی تھی نا کہ آپ کا باپ فلاں شخص ہے, نام لے لیں باپ کا, آپ کو یقین ہے؟ کیسے پتا چلا؟ کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے نا, پکا یقین ہے نا, کوئی شک نہیں ہے فلاں میرا باپ ہے یا ماں ہے یا یہ بہن ہے یا بھائی ہے نا. کیسے پتا چلا کہ جن کی بات پر آپ یقین کر رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہے؟ ہاں, یا سب نے یہی بتایا مجھے, ٹھیک ہے اوکے. تو بہت ساری باتیں ہم وہ مانتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں, اچھا مثلاً آپ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں دہی گرم ہوتی ہے, کدو ٹھنڈا ہوتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اچھا فلاں وقت پانی نہیں پیتے, صبح یہ نہیں کھاتے, شام یہ نہیں کھاتے, رات کو یہ چیز نہیں کھاتے, وہ ہے نا ہمارے ہاں. اور ان لوگوں کو واقعی وہ ہو بھی جاتا ہے. فش کے ساتھ دودھ نہیں پیتے. اچھا, اس حد تک ہمارے اندر یقین ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بھول کے بھی دودھ یا لسی کا گھونٹ پی لیا نا فش کے بعد, تو اسے لگے کہ بس اب میرے تو وہ مرض آئی کیا آئی, کیونکہ وہ عقیدہ ہے نا اندر کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے, اور ان لوگوں کو ہو بھی جاتا ہے پھر. لیکن کیا ساری دنیا کے لوگ یہ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے, کیونکہ ان کا تجربہ یہ نہیں کہتا جو یہاں کے موسم آب و ہوا کی وجہ سے آپ کا تجربہ ایک بات کہہ رہا ہے. ان کا پھر یقین عقیدہ کچھ اور ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ اور کن چیزوں پر ہم یقین کرتے ہیں. مثلا خواب دیکھتے ہیں, وہ بھی ایک تصور یا خیالی کی طرح ہوتا ہے. یا پھر ہم اپنے گمان سے کام لیتے ہیں, تو اس بنیاد پر کچھ چیزوں کو ہم ایک اہمیت دے دیتے ہیں زندگی میں. اور عقل, میری عقل یہ کہتی ہے, یا عقل کا تقاضا ہے, یا عقل کی سوچ بچار کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی. اور کچھ چیزیں فطرت کے اندر ہے, وہ یکا یک باہر آ جاتی ہیں جو عام حالات میں نہیں ہیں اندر. ٹھیک, کیا ان میں سے کسی بھی چیز کو الٹیمیٹلی اسلامی عقیدے کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ انسان ان سب چیزوں سے دھوکا کھا سکتا ہے, ان سب چیزوں کی لمٹس ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے سب چیزوں سے ہٹ کر ہم اگر اپنے عقیدے کی بنیاد بنائیں گے تو وہ انسانوں کے اپنے ذاتی یا دوسروں کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا, بلکہ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ وحی الہی کی بنیاد پر. انسان کے جو دل ہے اس کی ضرورت ہے عقیدہ یا ایمان. اگر وہ صحیح نہیں بھی ہوگا تو وہ کسی غلط چیز پر اٹکے گا ضرور, کیونکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اسے کسی نہ کسی چیز پر اعتماد کرنا ہی ہے, چاہے عقل پہ کرے, چاہے وہ حواس پہ کرے, چاہے وہ کسی انسان پہ کرے, اس نے کرنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنی بھی ہیں ان کی لمٹس ہیں. یہی یہاں سے پتہ چلا بیچ میں جو ایک قاعدہ آیا کہ یہ سب لمیٹڈ ہیں. یہ کافی نہیں ہے کہ انسان ان پر اعتماد کر سکے, کیونکہ یہ سب دھوکہ کھاتی ہیں. فطرت پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں بعض اوقات, ہے تو صحیح لیکن اوپر ہی نہیں آتی, دبی بھی ہے. قد خواب من دساہا, چھپا دیا, اس کو دفن کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہماری چیزیں ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. یہ سب علم کے ذریعے ہیں, لیکن یہ سب محدود ہیں, اور ان سے بھی صحیح نالج لینے کے لیے ہم جی وحی الہی ان سب چیزوں کو رہنمائی دیتی ہے. وہ چراغ کا تیل کہنے, ٹھیک ہے نا, اگر عقل کو آپ چراغ کہتے ہیں تو اس کا تیل کہاں سے آتا ہے, یا کون سی چیز اس کو صحیح سمجھ دے گی؟ پھر یہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے دیے ہیں, لیکن یہ برابر نہیں ہو سکتے وحی الہی کے. بس یعنی یہ وحی الہی کو سمجھنے کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی جگہ نہیں لے سکتے, کیونکہ لمیٹڈ ہے نا. ایک لمیٹڈ چیز ان لمیٹڈ کو کیسے پا سکتی ہے, یہ بات ہے اصل میں. اچھا, آج کے لیے 2 سوال لکھ لیجیے جس پہ آپ خود بھی غور کریں اور جو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں کہ کیا عقیدہ ضروری ہے, نمبر 1. اور نمبر 2,
عقیدہ کے یعنی جو بھی میرا عقیدہ ہے اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیا عقیدہ ضروری ہے؟ ہم پہلے تو اس کو جسٹیفائی کریں, ضروری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان اپنی فطرت میں مجبور ہے کہ دل جس چیز کے لیے بنا ہے وہ اس کو ملے. دوسری چیز کہ پھر دل جیسی سب سے قیمتی چیز جس کو دے رہا ہے وہ کہاں سے رہی ہے, اس کے سورس کیا ہے. تو عقیدہ کا سورس یا بنیاد کیا ہے, ہر ایک کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ آپ کس چیز کو مانتے ہیں. صرف اس کو جو سنی, صرف اس کو جو دیکھی, صرف اس کو جو آپ کی عقل میں آئے, صرف اس کو جو آپ محسوس کر سکیں, صرف وہ جو آپ کے خیال میں آئے, تخیل میں آئے, جس کو آپ تصور کر سکیں, یا اس سے اوپر بھی کوئی. obviously پھر آپ یہ ثابت کریں گے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, حواس کی لمٹ, خیال کی لمٹ اور عقل کی لمٹ, اور ان کو مثالوں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہر چیز کی کیا لمٹ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ لمیٹڈ سے باہر بھی کچھ اور چیزیں ہیں. یعنی لمٹس انسان جس کے اندر ہے اس سے باہر کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہر چیز کا احاطہ کر رہی ہو, کیونکہ جو اس کے اندر ہے وہ تو ایک چھوٹی سی چیز کو ہی دیکھ سکتا ہے نا. مثلا اس وقت آپ اپنے آس پاس کتنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اتنے ہی جتنوں کو میں دیکھ سکتی ہوں اس وقت؟ جبکہ آپ سب کی نظر آگے ہے. ہو سکتا ہے پیچھے والے کچھ زیادہ لوگوں کو دیکھ پائیں, لیکن جو اگلی لائن کے لوگ ہیں وہ اپنے نگاہ کے اینگل میں بہت کم لوگوں کو دیکھ پائیں گے. تو کیا اتنے ہی لوگ ہیں اس کمرے میں جن کو وہ دیکھ پا رہے ہیں؟ نہیں, اس سے زیادہ ہیں. تو مثالوں سے حواس کی لمٹس بتائیے کہ کیا ہیں, لکھیے اس بات کو. وہ مثالیں لائیے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے 5 سینسز یا جتنے بھی سینسز ہیں یہ لمیٹڈ ہے, ان کا دائرہ کار لمیٹڈ ہے. ایک حد سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے, ایک حد سے زیادہ سن نہیں سکتے, ایک حد سے زیادہ یعنی کہ ہم کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے پیغمبر, تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو. اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے, بلند و برتر ہے.